مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ انسان میں جو خوبی یا کوئی کمال ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ پاک کا دیا ہے۔ چاہے دینی اعتبار سے کوئی خوبی ہو یا دنیا کے اعتبار سے کوئی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے فضل پر معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہے وہ صلاحیت پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی عطا ہی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ ذہین اور سمجھدار اور عقل والے ہیں، مارے پھر رہے، کوئی نے کچھ ہی نہیں کہا، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل مطلب جسے کہتے ہیں ایک دم انگوٹھا ٹیک ہے، لوگ ان کے پیچھے گھوم گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس میں بندے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر خوبی، کوئی کمال، کوئی اچھی بات آ گئی ہے تو بس ہر وقت اللہ کی طرف نظر رہے کہ اللہ یہ آپ نے بغیر استحقاق کے عطا فرما دیا ہے اور اس کو باقی رکھیے، آپ محروم نہ کیجیے۔ بس کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے اندر یہ بات ہے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میں جو ہے پسند ہے۔ ہم سب تو بندے ہیں، لہذا بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندگی ہر حال میں ہے۔ اپنے اچھے حالات ہیں، عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، یا کوئی ہنر سیکھ گئے، یا کوئی کمال دینی مل گیا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں ہمارا دخل ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کی نظر پڑ گئی، لہذا ہم کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کرنے والی چیزوں میں ایک سب سے بڑی چیز انسان میں گھمنڈ آ جائے، کبر آ جائے، بڑائی پیدا ہو جائے، یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو کچھ عطا فرمائے اس کے ملنے کے بعد میں بھی عاجزی، انکساری، فنائیت، عبدیت، اپنی بے حیثیتی رہے سامنے۔ یا اللہ یہ تو آپ کی نظر ہے، عنایت اس لیے معاملہ ہے، تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ بس یہ چیز جو ہے، یہ چیز اگر کسی کو مل جائے تو گویا اللہ کی طرف سے بہت بڑی اس کے لیے عنایت ہوگی، فضل ہوگا، چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے دین کے اعتبار سے۔ دیکھیے قرآن پاک میں واقعہ نقل کیا ابلیس کا۔ ابلیس عالم بہت بڑا ہے اور عابد بھی بہت بڑا ہے، عارف بھی بہت ہے، اللہ کی بہت عبادت کی اس نے، لیکن اس کے دماغ میں یہ گھمنڈ آ گیا کہ میں کچھ ہوں، بس جہاں یہ آیا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو یہ گھمنڈ اور غرور جو ہے یہ چیز خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے۔ اور اسی کے ساتھ میں جب گھمنڈ آتا ہے تو پھر دوسرے کو آدمی بڑی گری نظروں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کو اپنے خاطر میں لاتا ہی نہیں، اس کو بڑا گھٹیا، بہت ذلیل اور سمجھتا، یہ اور خطرناک تھا۔ بھائی کسی کو ہم گرا ہوا اور گھٹیا سمجھنے والے ہوتے کو، سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا تو وہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون گھٹیا بڑھیا ہے، اب ہم خود ہی فیصلہ کرنے لگے بیٹھ کر کے، یا اور کوئی خدائی فیصلے میں دخل دے رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ قرآن پاک میں ابلیس کے واقعے کو کئی جگہوں پر ذکر کیا اللہ پاک نے، ان میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے، وہاں ایک سب سے بڑی نصیحت یہی ہے
کہ آدمی کبھی اپنی خوبیوں پر نظر کر کے اپنے کو اچھا نہ سمجھے، اپنے کو بڑھیا نہ سمجھنے لگے، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھنے لگے۔ پتہ نہیں جس کو ہم نے گھٹیا سمجھا ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمال ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کو پسند ہے، اور ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو ظاہر ہے جو اللہ کی نظر میں ناپسند اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، اور جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ اس کی تو اوقات ہے۔ اس بنیاد پر گھمنڈ جو ہے انتہائی درجے کی خطرناک چیز ہے۔ خاص طور سے کسی کو بدحالی میں دیکھے، خستہ حالی میں دیکھے، پریشان حال دیکھے اور تھوڑا سا کمزور حال میں دیکھے، کبھی اس کو اس نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اسی لیے ایک دعا بھی فرمائی گئی ہے کہ کسی آدمی کو ایسے حال میں دیکھے تو فوراً الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا پڑھ لے فوراً۔ الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ آپ کا فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے، اے اللہ مجھے آپ نے بچا دیا، اس کو جس چیز میں مبتلا کر دیا۔ ارے ہم بھی تو مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہی پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے کبھی کبر اور غرور جن لوگوں کے دماغوں میں آیا ہے ان کو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سزا ملی ہے، عبرت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر، سزا ملی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اپنی نقل و حرکت سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے بڑکپن کا اظہار ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اگر اس طرح کوئی بات آئے تو فوراً کہے ہاں بھائی اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس میں ہم کو بات بزرگوں کے سلسلے میں ہے کہ دیکھا صلیب جو عیسائیوں کے یہاں ہوتی ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو ان کے دم دل میں آیا کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اتنی عقل اور سمجھ کے باوجود مطلب اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ بس فوراً دل میں اللہ کی طرف سے فوراً آیا اچھا کہ تم کو جو ایمان ہم نے دیا تمہارا کمال ہے کیا؟ تمہارا کمال ہے یہ کہ تم نے جو ہے اس کو اس نظر سے دیکھ لیا۔ اب اس کی فوراً پکڑ ہو گئی، اور پکڑ یہ ہو گئی کہ حالت ایک دم تبدیل ہو گئی، نعمت چھین لی اللہ پاک۔ اس لیے ہر وقت آدمی ڈرتا رہے، اور ہر وقت آدمی جو ہے بس جو نعمتیں ملی ہیں اس کو اپنا حق نہ سمجھے، پر ڈرتا رہے پتہ نہیں کوئی ایسی بات کو کوئی چھین نہ لے مجھ سے، اور اس کو نہ لینے میں کچھ کرنا ہے نہ دینے میں کچھ کرنا ہے۔ وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں دے بھی دیتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں لے بھی دیتے ہیں۔ ایک بات اس وقت یاد آ گئی، حضرت حکیم الامت طور اللہ برقدہ نے ایک مرتبہ حضرت بیان کر رہے تھے، اور کوئی بہت ایک اہم بات تھی، تو حضرت کے سب فرما دیا کہ مجھ ہی سے تم سنو گے یہ، بس جیسے ہی نکلا ایک دم جو ہے ایک دم احساس ہو گیا کہ مجھ سے کیا نکل گیا۔ کسی کا اللہ پاک تو کسی کو بھی چیز دے سکتا ہے، فوراً استغفار، توبہ، اللہ سے رجوع ہونا اور معافی طلبی فوراً۔ یعنی بزرگوں نے اتنا اہتمام کیا کہ منہ سے کوئی جملہ نہ نکل پائے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑا بہت کچھ کسی لائن کا بھی کچھ مل جائے تو بس اب سینہ چوڑا ہے، اب جناب کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ اب اگر کوئی مل گیا تو صاحب بڑکپن ہانکنے لگے ہیں، میں نے یہ تیر مار دیا، میں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، اب معلوم ہوا تیر وہ اپنے ہی لگ گیا، آ کر کے چلا گیا حد سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ جو ہے انتہائی ناگوار ہے۔ گھمنڈ ہو اور پھر اسی کے ساتھ اگلے آدمی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، یہ اور بری چیز ہے۔ ابلیس کو راندے درگاہ کرنے والی چیز یہی بنی ہے، اور کچھ نہیں، سب کچھ تھا اس کے اندر، بس کہ میں ایسا ہوں اور مجھے ایسا کہا جا رہا ہے، اس کے سامنے ختم ہو گیا قصہ سارا اس کا۔ اس لیے بھائی حضرت جو مرفوع میرے سامنے ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت خداوندی سے محروم کرنے والی 5 باتیں ہیں، ان میں حضرت نے دوسری بات بیان فرمائی، غرور اللہ کو ناپسند۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے، جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے، ظاہر ہے مکہ کا فتح ہونا بہت بڑا کارنامہ تھا، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے لیا، لیکن جس وقت داخل ہوئے ہیں
ابدیت، فنائیت، تواضع بالکل جھکے جا رہے تھے، اور پیشانی مبارک جو تھی لگی جا رہی تھی اس پر، جس سواری پر بیٹھے ہوئے آپ تھے، اور اللہ کی طرف رجوع تھے کہ یا اللہ یہ میرے بس کا نہیں تو آپ سے کروا دیا تھا، میں تو یہاں سے بالکل مظلوم بن کے نکالا گیا تھا، اور لیکن آج فاتح بن کے ہم آ رہے ہیں تو آپ تو فضل ہو میرے اوپر۔ ہر موقع پر اللہ پاک جو بھی نعمت دے فوراً رجوع اللہ۔ اسی لیے ایک بات عرض کرتے ہیں کی جاتی ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو، تو نعمت دے کر کے امتحان لیتا ہے۔ امتحان اس بات کا لیتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد اب اس کے اندر کی کیفیت کیا ہو۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہے کہ صاحب میرا تو کچھ نہیں تو انہوں نے عنایت فرما دیا تو کامیاب ہو جائے، اور اگر ادھر آ گیا کہ صاحب میرا دماغ اور میرا ذہن اور میری تدبیر اور میرا تجربہ اور میری طاقت یہ ہو گئی، گیا ختم۔ اس لیے کوئی نعمت اللہ کوئی چیز ملے نعمت سمجھے، اور نظر ان کی طرف ہو، اپنی طرف ہو، اپنی طرف نظر جہاں آئی تو مارے گئے فوراً، اور اللہ کی طرف نظر ہوگی تو کام مل جائے گا اس کے اندر۔ کسی کو فرمایا غزوہ حنین ہوا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اس میں، اور صحابہ کرام ظاہر ہے ان سے زیادہ نیکیوں میں اور تقوی میں اور کیا کہتے ہیں کسی اعتبار سے امت میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ ادنا درجے کا جو صحابی ہے، بڑے سے بڑا وہ ولی اس کی پیر کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ لیکن غزوہ حنین میں ذرا سی ایک بات ہو گئی، اور بات یہ ہو گئی کہ آج تو ہم تعداد میں ہیں، اب کوئی گرا کے دیکھے ہم کو، بس یہ ایک دم آیا، جھٹکا لگ گیا فوراً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس موجودگی کے باوجود یہ جہاں ذہن میں آیا فوراً پیر اکھڑ گئے شروع میں کہ اللہ پاک نے کامل نصیب فرما دی، لیکن ابتداء جھٹکا لگ گیا اس کے اندر۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہمارے سمجھ کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک ابدیت اور فنائیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے سے دور نہ کرے، اپنے سے جھٹلا کے رکھے، سب سے شیطان کے حوالے نہ کرے، کیونکہ یہ کم بخت شیطان جو ہے جیسے خود غرور میں مبتلا ہوا، چاہتا ہے کہ دوسرے کو غرور میں مبتلا کر دے تاکہ جو سزا مجھے ملی وہ اس کو بھی مل جائے۔ ظاہر ہے گنجا تو چاہتے کہ سارے گنجے ہو جائیں، اس لیے کہ اس کو جو سزا ملی وہ سبھی کو دلانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی نعمت ملے، دینی دنیاوی مادی روحانی، کوئی چیز اللہ کسی کو عطا فرما دے گے، بس ان کی عنایت۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے تو تمہارے پاس تھا ہی کیا، تو کچھ بھی تو نہیں تھا، ارے کپڑے تک تو تھے نہیں، تو کمال کہاں سے کوئی پیدا کر لے اپنے اندر، یہ سب ان کی عنایت ہے۔ اس بنا پر غرور جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔